أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ مومن آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور آپ کی دعوت کی حقانیت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس انداز سے اگر دعوت پھیل گئی تو میرا اقتدار جاتا رہے گا. لیکن وہ اقتدار کا نام لینے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارا مذہب بدل دے گا، تمہاری معاشرت، معیشت، تمہاری ریاست کی حیت تبدیل کر دے گا. تو کہتا ہے مجھے چھوڑو. اسے کوئی چیز روکے ہوئے نہیں تھی، ایسے اس کا خوف اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، یہ اپنے رب کو بلا کر دیکھے. مجھے خوف ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو میرا رب جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. ہر اس متکبر کے شر سے لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رہتا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا. اسی طرح قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچا لیا، اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قریش کے شر سے بچا لیا. نہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکا اور نہ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے. الٹا فرعون بھی غرق ہوا اور مکہ کے قریش بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ سے تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.